کی 10ویں تاریخ جس کا نام روزے عاشوراء ہے، دنیا کی تاریخ میں یہ بڑی ہی مہان و فضیلت والی ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آپ کو خلیل اللہ کے دوست، اور اسی دن آپ نے نمرود کی آگ سے نجات پائی۔ وہ دن ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بلائیں ختم ہوئیں۔ یہی وہ دن ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اسی دن بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر تشریف لائے۔ اسی دن حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں شہادت پا کر حق کا جھنڈا بلند کیا۔ عاشوراء کی رات کی نفل نماز۔ عاشوراء کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں اور نماز ادا کر کے 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت میں اپا نعمتیں ملیں گی۔ 9ویں اور 10ویں یعنی 9 اور 10 محرم دونوں دن روزہ رکھنا چاہیے، اور یدی نہ ہو سکے تو عاشوراء کے دن روزہ رکھیں اور اس روزے کا ثواب بہت ادھک ہے۔ عاشوراء کے دن 10 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ کچھ عالموں نے ان کو ارشاد نبوی کہا ہے اور کچھ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا ہے۔ بہرحال یہ سب اچھے اعمال ہیں، ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ پہلا روزہ رکھنا، دوسرا صدقہ کرنا، تیسرا نفل نماز پڑھنا، چوتھا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنا، پانچواں علماء کے درشن کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، ساتواں اپنے گھر والوں کے رزق میں بڑھوتری کرنا، آٹھواں غسل کرنا، نواں سرما لگانا، 10واں ناخن کاٹنا۔ اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 10 چیزوں کے علاوہ 3 چیزیں اور بھی مستحب ہیں۔ پہلی مریضوں کی بیمار پرسی، دوسری دشمنوں سے ملاپ کرنا، تیسری دعا عاشوراء پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی عاشوراء کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں اچھی طرح کشادگی کرے گا، زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں اور روزی برکت دے گا۔ 10 محرم عاشوراء کے دن مجلس کرنا، صحیح روایتوں کے ساتھ کربلا کے شہیدوں کے فضائل و واقعات بیان کرنا جائز ہے و ثواب کا کام ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جن مجلسوں سے صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر چونکہ ان گھٹناؤں میں صبر کا انوکھا نمونہ بھی ہے، اس لیے کربلا کے واقعات کو بار بار بیان کرنے سے مسلمانوں کو دین پر مضبوطی حاصل ہوگی، جو اسلام کا فطر و ایمان کی روح ہے۔ مگر ہاں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ان مجلسوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے، تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجلسوں میں فرق رہے۔ میلاد شریف اور 11ویں شریف کی محفلوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ سب جائز و برکت کی محفلیں ہیں اور ہی ثواب اور مستحب ہیں، اس لیے ان کو بڑی نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہیے اور ان محفلوں اور مجلسوں میں بڑی عقیدت کے ساتھ حاضری دینی چاہیے۔ ان محفلوں سے لوگوں کو روکنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے۔ کبھی ان لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے کیونکہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ محرم کے 10 دنوں تک، خاص کر عاشوراء کے دن، شربت پلا کر، کھانا کھلا کر،
کھچڑی پکا کر کربلا کے شہیدوں کی فاتحہ دلانا اور ان کی مقدس روحوں کو ثواب پہنچانا، یہ سب جائز ہے اور ثواب کے کام ہے، اور ان سب چیزوں کا ثواب کربلا کے شہیدوں کی روحوں کو پہنچتا ہے۔ اور اس فاتحہ و ایصال ثواب کے مسئلے میں حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی اہل سنت کے چاروں امام سہمت ہیں۔ ہدایہ و شرعیہ عقائد: پہلے زمانے میں فرقہ معتزلہ اور اس زمانے میں وہابی فرقہ اس مسئلے میں اہل سنت کے خلاف ہیں اور فاتحہ ایصال ثواب سے منع کرتے ہیں۔ 10ویں محرم کو دعائے عاشوراء پڑھنے سے عمر میں برکت اور زندگی میں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہماری کتاب موسم رحمت میں پوری و مکمل دعا عاشوراء لکھی ہوئی ہے۔ عاشوراء کے دن کھچڑی پکانا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے حرام و ناجائز ہونے کی بھی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایک روایت ہے کہ خاص عاشوراء کے دن کھچڑی پکانا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب طوفان سے نجات پا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو یہ عاشوراء کا دن تھا۔ آپ نے کشتی میں سے سارے اناجوں کو باہر نکالا تو مٹر، گیہوں، جو، مسور، چنا، چاول، پیاز، 7 طرح کے اناج موجود تھے۔ آپ نے ان 7 اناجوں کو ایک ہی ہانڈی میں ملا کر پکایا۔ علامہ شہاب الدین کلوی نے فرمایا ہے کہ مصر میں جو کھانا عاشوراء کے دن طبیخ الحبوب کھچڑی کے نام سے پکایا جاتا ہے، اس کی اصل دلیل یہی حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ہے۔ شب برات میں حلوہ پکانا نہ تو فرض ہے، نہ سنت، نہ حرام و ناجائز، بلکہ حق بات یہ ہے کہ شب برات میں دوسرے تمام کھانوں کی طرح حلوہ پکانا بھی ایک مباح و جائز کام ہے، اور یدی اسے نیک نیتی کے ساتھ ایک بہترین کھانا فقیروں و مسکینوں و اپنے گھر والوں کو کھلایا جائے تو یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ، میٹھے اور شہد کو پسند فرماتے تھے، تو ان علماء کرام نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس رات میں حلوہ پکایا۔ پھر دھیرے دھیرے عام لوگوں میں بھی اس کا چرچا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ کے مفصولات میں ہے کہ ہندوستان میں شب برات کو روٹی اور حلوے پر فاتحہ دلانے کا دستور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شب برات کا حلوہ ہو یا عید کی سوئیاں، محرم کا کھچڑی ہو یا ملیدہ، کیول ایک رسم و رواج کے طور پر لوگ پکاتے، کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے، اس لیے اسے ناجائز کہنا ٹھیک نہیں۔ یاد رکھیے، کسی حلال کو حرام ٹھہرانا اللہ پر جھوٹی تہمت لگانا ہے، جو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے، کہہ دو بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے اس میں تم نے اپنی طرف سے کچھ حلال کچھ حرام ٹھہرا لیا۔ اے پیغمبر کہہ دو، کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے یا اللہ پر تم لوگ تہمت لگاتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔